المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين حادوا والنصارى والسائلين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات عزیز وقار، آج کی یہ اصالِ ثواب کی محفل پاک برادر مکرم حاجی محمد شاہد نذیر صاحب، برادر مکرم محمد شمس نذیر صاحب کے والد محترم کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مرحوم کی قبر پر اپنی بے بہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت مرحوم کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ کی صورت میں، ان کے پوتوں کو صدقہ جاریہ کی صورت میں اللہ کریم تا قیام قیامت ان کی قبر کو ان کے اعمال کی وجہ سے روشن اور منور کرتا ہے. تو یہ درس ضیاء القرآن کی محفل پاک کا انعقاد ہر ماہ کو ہوتا ہے. تو میری خواہش پر اس کو ہم نے ان کے مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے مختص کیا، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جو زندوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، جو مردوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. جو زندہ ہیں یہ ان کے لیے بھی فیض رساں ہے، اور جو دنیا سے رخصت ہو جائیں قرآن کا نور ایسا ہے جو سب کو منور کرتا ہے. تو اللہ کریم سے یہ دعا ہے اللہ کریم مرحوم کی قبر کو ہمارے اس عمل کا ثواب عطا فرمائے اور قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع فرمائے. ہم سورہ البقرہ کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. گزشتہ ہم نے جو آیت نمبر 60 جو تھی اس کا اختتام کیا تھا کہ یہود جو ہیں اللہ کریم انہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کے شکر گزار نہیں تھے. شکر گزار وہ ہوتا ہے جو شکوے سے خالی ہو، جو انسان شکوے سے خالی ہو. ہم اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے ہم اس کو کما حقہ ادا نہیں کرتے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق شکوے کا نہیں ہے، وہ تو فرما برداری کا ہے، وہ تسلیم کا ہے، وہ تسلیم و رضا کا رشتہ ہے. تو یہود جو تھے اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کریم ان کے پسندیدہ چیزیں ان کو عطا کرتے تھے، انہیں من و سلوہ عطا کر رہے تھے، لیکن وہ من و سلوہ کھانے کے بعد ان چیزوں کی طرف آ گئے جو ان سے ہلکی تھی. وہ میں نے عرض کیا تھا من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا. وہ ساگ تھا، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. وہ کہتے تھے کہ اللہ سے عرض کی کہ مالک ہمیں یہ عطا کر. اللہ
اللہ کریم نے کہا اتستبدلون، موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تمہیں اعلیٰ دے رہا ہے تو تم اس کے بدلے میں اس سے ہلکی چیزوں کو لے رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جو حرکت کر رہے ہو میں اس سے تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوں. تم نے اللہ کی اعلیٰ چیزوں کو ٹھکرا کر ادنا چیزوں کو پسند کر لیا ہے. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اللہ نے ان پر ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا. جو قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی اس پر قرآن کا فیصلہ ہے دو چیزیں مسلط ہوتی ہیں. جو قوم اللہ کی شکر گزار نہیں ہوتی ان پر اللہ کی ناراضگی کی دو سزائیں انہیں ملتی ہیں جو کہ یہود کو عطا دی گئی. ایک کیا تھا؟ علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے لیے ذلت اور غربت ان کا مقدر بنا دی جاتی، افلاس ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اللہ نے اس ملک کو کائنات کی ساری چیزیں عطا کی. 4 موسم دنیا کے پاس نہیں ہیں. یہ جن موسموں کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، آپ جانتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کینیڈا کے رہنے والے لوگوں سے پوچھئے کہ دھوپ کتنی بڑی نعمت ہے. ناروے کے رہنے والے لوگوں سے پوچھئے سورج کی اہمیت ان کی زندگی میں کیا ہے. اللہ نے تو آپ کو 4 موسم عطا کیے. یہ دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس یہ 4 موسم ہیں. اللہ نے آپ کو دی. دنیا میں بہترین زمین، زرخیز زمین اللہ نے آپ کو عطا کی. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت فضا دی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ ساری ناشکری کا صلہ اب یہ ہے کہ ساری دنیا کے پاس ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں 1 ٹکا نہیں دے گا. سارا کچھ ہونے کے باوجود، جسے آپ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں نصیبانچ کوئی نہیں، ہے بھی سارا ہمارا، لیکن یہ اتنی بدقسمت قوم ہے یہ اپنے آلو گوبھی کا ریٹ خود نہیں بنا سکتی. تو اللہ نے آپ کو ہر چیز عطا کی تھی، آپ نے اپنے رب کی ناشکری کی، آپ نے اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا. جھوٹ، فساد، غیبت، بے ایمانی. اب تو گاؤں میں سے خالص دودھ نہیں ملتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرد کا برا عمل معاشرے کو آلودہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. تو جھوٹ کا کاروبار سارے کا سارا یہاں ہوتا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا. اللہ نے ہمیں بھی سب کچھ عطا کیا تھا، جیسے یہود کو دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے اپنے لیے وہ چیز پسند کر لی جو ہلکی تھی، اس کے بدلے میں اللہ کی ذات ناراض ہے اور ان پر مسلط. یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہودی دنیا کی سب سے امیر قوم ہے، جتنے یہودیوں کے بندے امیر ہیں اس سے زیادہ تو مسلمانوں کے امیر ہیں. یہ بھی ایک پراپوگنڈا ہے. ورنہ آپ دیکھیے اسرائیل کے اندرونی حالات دیکھیے، ان کے بھی چند لوگ ہیں جن کے پاس سارے کا سارا کیا ہے، وہ سارا کیپٹل، سارا پیسہ انہی کے قبضہ، ان کے کنٹرول میں ہے. تو یہ بھی ایک مغالطہ ہے. میں نے صرف جان بوجھ کے یہ بات آپ سے عرض کی کہ یہ مغالطہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ جو ہے وہ امیر ہیں، ان میں سے ان کے بھی چند لوگ ہیں. ورنہ وہاں کیا ہے، وہاں بھی غربت ہے، وہاں بھی افلاس ہے.
یہ یہود نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ اللہ کے ناشکرے ہو گئے تھے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. وباءوا بغضب من اللہ، اور انہوں نے اللہ کے غضب کے وہ مستحق بنے. بِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلانا شروع کر دیا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے جو سب سے بڑا جرم کیا وہ کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. سب سے زیادہ نبی کن میں آئے ہیں؟ بنی اسرائیل. سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ یہ بھی اختلاف تھا. انہیں پتا تھا اب نبوت ہم سے ختم ہو رہی ہے، نبوت تو منتقل کر دی گئی، ورنہ بنی اسرائیل تو کتنے ہزار، میں نے آپ سے کیا تھا 16,000 انبیاء کرام جو تھے وہ یاد ہے شاید غالباً یہی تھا جی، تقریباً 16,000 بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے. تو وہ اللہ کی دیکھیے کتنی کرم نوازی تھی. اللہ کے محبوبوں میں سے تھے. آج بھی وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ قوم اسی لیے کہتے ہیں، لیکن وہ ماضی ہو چکا ہے. محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد ساری کتابیں ختم کر دی گئی، ساری نبوتیں ختم کر دی گئی، اور کہا اب کوئی عزت چاہتا ہے، مرتبہ مقام اور اللہ کی محبوبیت چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا غلام بنے گا، تب یہ ساری تو اس وجہ سے وہ یہودیوں کا ہمارے ساتھ کوئی زیادہ اچھا تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. نا حق قتل کرنا شروع کر دیا نبیوں کو. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہود کے پیروکار ہوں، عیسائی ہوں یا صابی ہوں، کوئی بھی ہو جو اللہ پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اجر ہے. اجرہم فلہم اجرہم عند ربہم. اللہ کے پاس ان کا کیا ہے؟ یہاں ایک اور بات میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، نیک اعمال، ان کا اجر ملتا ہے. ان کا اجر ملتا ہے. اچھے اعمال ہمیشہ اچھے رہتے ہیں. میرے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صالح اقدار ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. یہ آپ کے جو الفاظ ہیں، صالح اقدار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. چور کو کبھی بھی کوئی اچھا نہیں کہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اقدار ہے انسانیت کی. اس کے خوف سے اس کے سامنے آ کے اس کی تعریف چلو کر دے گا، لیکن کیا ہے؟ لیکن چور کو کبھی کوئی اچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صالح اقدار. نیک لوگ جو ہیں وہ ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملتا ہے. اللہ کریم کی ذات عطا کرتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے گا
یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بندہ بنا دیتی ہیں. جس کو آخرت پر جس کا ایمان ہو وہ اسے پتا ہے میں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ مجھے آخرت میں جا کے اس کا جواب دینا پڑے اور میں جواب نہ دے سکوں. تو وہ دنیا میں باز ہے کسی کا حق غصب کرنے سے, کسی کو تکلیف پہنچانے سے, کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے. کہاں جا کے جواب دینا ہے؟ اللہ کریم کے ہاں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت پر لائے, صالح اعمال کرے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو تمہارے رب کے ہاں ان کا اجر موجود ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور انہیں نہ تو کوئی اندیشہ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ بڑی خاص آیات ہیں قرآن کریم, اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے. سارے آمین. اللہ ہمیں حشر کے دن, قیامت کے دن ان لوگوں میں رکھے جنہیں نہ خوف ہو نہ کوئی غم ہو, کیونکہ بڑا سخت دن ہے جس دن سے ہمارا واسطہ پڑے گا. تو وہ بہت چند طبقات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کہا کہ انہیں اس دن کوئی خوف نہیں. جب زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں, لوگ سر سے پاؤں تک اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے, تو اس دن کچھ اللہ کے خاص بھی تو ہیں جو اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہوں گے. وہ کون ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. اور اہل ایمان کی صفات ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی نا, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب آپ سمجھ گئے وہ پچھلی آیات کیا تھی. اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مانندے نہیں, خالی یقین کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. انہیں شوئی شک و شبہ نہیں ہوتا یوم آخرت پر. تو اہل ایمان کو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہیں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. لوگ جب اپنی بری حالت سے دوچار ہوں گے تو ایسے لوگ بے خوف ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں, یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا. کن سے؟ قوم یہود سے. دیکھیے اللہ کا بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اللہ عہد بھی لیتا ہے, کیونکہ وہ سارے عہد کیوں لے رہا ہے؟ کتابیں کیوں نازل کر رہا ہے؟ نبیوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ کے مخلوق کے لیے, انسانیت کے لیے, تاکہ یہ راہ راست پہ آ جائے. تو اللہ نے ہم سے نا عہد لیا تھا جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی. وہ قرآن اس کو روز میثاق آپ جانتے ہیں کہ یوم میثاق کہا جاتا ہے اسے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ یوم میثاق ہے جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا تھا؟ انبیاء کی روحوں سے. لباس بشری نہیں تھا, ابھی روحیں تھیں. کہ من النبی, جب آ جائے میرا حبیب آ جائے سارے نبیوں سے, لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ. گروہ انبیاء تم نے میرے حبیب کی مدد کرنی ہے.
جب میرا حبیب اس کائنات میں آ جائے تو سب نے کیا کرنا ہے؟ میرے حبیب کی مدد کرنی ہے اور ایمان لانا ہے محمد رسول اللہ. یہ روزے یہ کیا ہے؟ یہ میثاق ہے سارے نبیوں کا اللہ کے ساتھ کہ جب تیرا حبیب آ جائے گا ہم سارے تیرے نبی پر ایمان لے آئیں. اس لیے اب سب جب حضور پر ایمان لے آئے تو سب کی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں. اب حشر تک سکہ محمد رسول اللہ، حشر تک جو کتاب چلے گی وہ قرآن مقدس، وہ قرآن ہے. اس کے علاوہ کسی اور پہ عمل. فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دفعہ ہم چند صحابہ بیٹھے تھے تو ہمارے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کیا کر رہا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ تورات پڑھ رہے تھے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، آپ جلال میں آ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر حضرت موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کے پاس میری کتاب پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو. تو کیا پڑھو؟ قرآن، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، اس سے علم حاصل کرو، اس سے نور حاصل کرو جو تمہاری دنیا کو بھی روشن نور منور کرے گا، تمہاری قبروں کو بھی منور کرے گا. تو اللہ نے بھی ایک عہد دیا ان سے، اس قوم سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تم پر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور حکم دیا پکڑ لو ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وہ کیا تھی؟ ان کی کتاب تھی. کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، کوہ طور پر بلا کر. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. فرمایا ہم نے تو تم سے عہد لیا، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں اور اس کتاب پہ عمل کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہو، تقوی نصیب ہو جائے. ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد تم نے اللہ کی ذات سے منہ موڑ لیا. یہ روح سخن یہود کے ساتھ ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں یہود کی، لیکن اس کے مخاطب کون ہے؟ سنایا کنہیں جا رہا ہے؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. جیسے انہوں نے میری کتاب سے منہ موڑا، اگر تم نے بھی میری کتاب سے منہ موڑ لیا تو ذلت اور رسوائی تمہارا بھی مقدر ہوگا. یہ یاد رکھنا. اللہ کریم فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد تم نے ہم سے منہ موڑ لیا، اس کے بعد تم نے ہم سے منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا کرم تمہارے شامل حال نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، کیونکہ تم نبیوں کے خاندان سے تھے، نبوت تم نے جاری کی تھی، یہی تو اس کا فضل تھا، یہی تو اس کی رحمت تھی. تو لیکن تم نے اگر ہماری رحمت نہ ہوتی تو تم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ عزیز اگلے جو 35 ہو چکے ٹھیک ہے جی سب مہمان آئے انکونوا قردۃ خاسئین، یہ انشاءاللہ عزیز ہم اگلے درس قرآن میں، یہ چونکہ موضوع الگ شروع ہو رہا ہے تو اس پہ تفصیل طلب ہم گفتگو انشاءاللہ عزیز اگلے درس ضیاء القرآن میں کریں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم